सांप को नाक में डालेंगे, मुंह में निकाल कर उसको दिखाएंगे। ये सांपों का जहर एकदम उस इंसान को डसेगा, हमारे जोगियों, वो जोगी एकदम नहीं मरेगा, अपने मुंह से उसको जहर को खींच के निकाल के बाहर आपको दिखा सकता है। तो ये 100-200 साल पुरानी बात हो जाती। जब ये पुराना सांप हो जाता है, फिर एक जगह पर बैठ जाता है, ये अपना रूप चेंज कर सकता है। इसमें कोई शगाकत यही है, तो हमारा जब पैदाइशी होता है तो पहले अपनी माँ का दूध नहीं दिया जाता है, उसको पहले जहर की गुट्टी दी जाती है। जो बच गया तो हमारा है, मर गया तो खुदा का है। ये नागमनी जहर के लिए होती है, सिर्फ जहर के लिए। अल्लाह माफी दे, किसी दुश्मन को ना डसे, हाथ में पड़ी किसी जरूरत नहीं है, दुश्मन हमारे पर अटैक कर सकता है, उसको बोलते हैं हाथ जोड़ती। फौरी तौर अगर किसी को सांप डस जाए, हम तो जोगी, हमारे पास तो ये 100 साल का गिदड़ होता है, उसके जैसे सर में होता है, हम उसको खिला देते हैं, फिर ये उल्टी करता है, उसके उस उल्टी के जरिए बेहोश हो जाता है, फिर इसको हम अपने कर्तव्य के हिसाब से उसको निकाल कर, और ये गिदड़ सिंह कोई रवाजी चीज नहीं होती है, ये इंसान के लिए, इंसान आजकल जादू इल्म नजर तोड़ना। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा ताल्लुक मिठी ज़िला थरपारकर से है। हम ख़ानदानी जोगी फ़कीर हैं और ख़ानदानी हमारा कबीला है, जोगियों के कबीले में रहे हैं। जैसे वैसे हज़ारों साल जैसे हमारा ख़ानदानी ये कबीला जोगी है, और ये हमारा ख़ानदानी अपना काम है, कर्तव्य अपना है और अपनी सकाफ़त है। और सांप और बीन के बारे में बिल्कुल हम अपना ऐसे समझे, दुनिया अपने खेती बाड़ी को जैसे समझते हैं, वैसे हमारा सांप का और बीन का बजाना ये हमारा समझो हमारा खेती बाड़ी है, और ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। मेरा नाम हीरो जोगी, मैं ज़ीरो अपना रहता हूँ यहाँ पर मिठी ज़िला थरपारकर के हिसाब से। यहाँ पर रेगिस्तान का इलाका है और यहाँ सारा खुश्क इलाका है, यहाँ पर कोई पानी वगैरह नहीं है, ये सारा खुश्क इलाका है। हम अपने ख़ानदानी कबीले का तारीफ ये है कि गढ़ गिरनार से निकला था हमारा जोगी अपना भैरव गारुड़ी, जो सांप को लेकर वहाँ से निकला था, तो दारी को अच्छा दारी सांप था, समंदर में गया, वो अब तक पाछा वापसी नहीं आया है वो लोग। और हमारा ये ख़ानदानी वहाँ से सांपों के पीछे रहते, सांपों से हमारा काम है, सांपों को पकड़ना, कितने किस्म के सांप होते हैं और कैसा सांप जहरीला होता है, कैसा सांप बगैर जहर वाला होता है, कितना सांप हमारे साथ दिन वक्त गुजर रहता है, और कितने उम्र के साल को सांप को हम कितने तरह अपने 6 महीने 12 महीना का उहदा दे सकते हैं। तो वो कैसा सांप हमारे साथ रहेगा, कौन सा सांप हमारे साथ वफा करता है, ये भी हमें सांप का पता है। बीन बजाना तो सर समझो इंसान अपने पेट को भर देता हवा से, वैसे दिमाग को, हवा को, जिस्म को हवा से भरना पड़ता है, फिर बीन का आवाज़, मधुर आवाज़ निकालना पड़ता है। तो मेरे को अभी सीख रहा हूँ माशाल्लाह, अल्लाह की रहम से। तकरीबन मेरे को अब 8वां साल चल रहा है, बीन के बारे में अब तक सीख रहा हूँ। मेरा उस्ताद का नाम है उस्ताद वल्लू जोगी, जो अभी तो यहाँ पर नहीं रह रहा, वो कराची रह रहा है, वेस्ट कॉलोनी में। शगाकत यही है, तो हमारा जब पैदाइशी होता है तो पहले अपनी माँ का दूध नहीं दिया जाता है, उसको पहले जहर की गुट्टी दी जाती है। जो बच गया तो हमारा है, मर गया तो खुदा का है, क्योंकि फिर उसके ऊपर जहर असर नहीं हो सकता है। ये सांपों का जहर एकदम उस इंसान को डसेगा, हमारे जोगियों, वो जोगी एकदम नहीं मरेगा, अपने मुंह से उसको जहर को खींच के निकाल के बाहर आपको दिखा सकता है। बिल्कुल हकीकत है मेरे बादशाह, ये सांपों का 100 साल से फिर वो अपना रूप चेंज कर देता है, क्योंकि सांप है, इसका कोई हाथ पाँव वगैरह नहीं है, ये सिर्फ अपने जहर के जरिए सब कुछ बना सकता है। और अल्लाह की पता नहीं क्या करामत में इसमें है, जो अपना ये कान भी ज़ाहिर नहीं कर सकता, तो उसमें तो अल्लाह की मेहरबानी है ना, बड़ी बात है ना साहब। तो ये 100-200 साल पुरानी बात हो जाती। जब ये पुराना सांप हो जाता है, फिर एक जगह पर बैठ जाता है, ये अपना रूप चेंज कर सकता है। इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, कन्फर्म रियल बात है। और ऐसे हम बिल्कुल सांपों को, हमारे दादा परदादों ने इसने बताया है कि भाई ये सांप, और हमने अपने आंखों से भी सुना और देखा भी सही। एक जगह पर हम सांप का उसका पट्टा था, हम लेकर चले गए, तो वहाँ पर हड्डी हमको नजर आई, सांप नहीं नजर आया। तो क्योंकि ये सांप अपना रूप चेंज कर सकता है। ये नागमनी जहर के लिए होती है, सिर्फ जहर के लिए। अल्लाह माफी दे, किसी दुश्मन को ना डसे, मगर किसके ऊपर डस गया सांप ने, उसके ऊपर लगा कर ये अपना जहर सारा वापसी खींच लेती है। उसको बोलते हैं नागमनी, जो हमारे शादी के जहेज में दिए जाते हैं। दुनिया खराबपति दुनिया होती है, वो अपने बच्चों को सोना चांदी जेवरात देते हैं,
ہم اپنے بچوں کا لڑکی کی شادی کرے گا، اس کو سانپ کا من کا ہاتھا جوڑی گدڑ سنگھی یہ کچھ نہ دیا تو ہمارے بڑا ایک تانا ہوتا ہے کہ اپنے تیری بیٹی کو کیا دیا، اگر تیری بچی کو سانپ ڈس گیا تو مر جائے گی، کیا دیا تیری بچی کو، کچھ نہیں دیا. تو یہ ہمارے شادی کے جہیز کے لیے بڑا ایک گفٹ ہے. یہ 100 سال کا گدڑ ہوتا ہے، اس کے جیسے سر میں ہوتا ہے، جیسے بکری کو آپ لٹکنا دیکھا ہوگا، جیسے بکریوں کو ہوتا ہے، اس کے سر میں ہوتا ہے. یہ 100 سال کا یہ موتیا گھاس کھاتا ہے، صرف موتیا گھاس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا ہے. پھر ایک بڑکیا بوٹی ہوتا ہے، ہمارے جوگیوں کے علاوہ کسی کے پاس یہ بوٹی نہیں ہوتا ہے. ہم اس کو کھلا دیتے ہیں، پھر یہ الٹی کرتا ہے، اس الٹی کے ذریعے بے ہوش ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہم اپنے کرتب کے حساب سے اس کو نکال کر ہمارا یہ کام آتا ہے. یہ جادو علم نظر ٹونا غیباتی چکر ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی یہ کام آتی ہے. اور یہ گدڑ سنگھی کوئی رواجی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے. انسان آج کل جادو علم نظر ٹولنا بہت دنیا نے کمائی کھول کر رکھی ہے، مگر اللہ کی مہربانی سے ہم میدان میں پڑے رہتے، پتہ نہیں جنگلوں میں کدھر پڑے رہتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس کوئی غیبات وغیرہ جادو علم نظر کس کی اوقات نہیں ہے جو ہمارے پر اٹیک کر سکے. یہ ایسی کوئی کرامت کی چیز ہے. اور ہتھا جوڑی وہ چیز ہے سر جو کتنا کیسا دشمن دارو ہو، ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، سانپ کا تاج ہوتا ہے، ہاتھ میں پڑی کسی کی ضرورت نہیں ہے، دشمن ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہاتھ جوڑتی. بالکل کنفرم. ان سے بڑا تو یہ زہر ہے سب سے، اس کا بھی علاج ہے. اور ہمارے پاس پتھری کیا ہوتا ہے، بواسیری، خونی بواسیری، بادی بواسیر، اور انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم سانپ کا زہر کا اور اس کا کھال کا اور بونٹی ہوتی ہے اس کے ملا کر اس کو سرما بنا لیتے ہیں. اور ایسے بہت بیماریوں کے لیے، شوگر کا بیماری ہوتا ہے ان کے لیے بھی کنفرم ہمارے پاس علاج ہے. ان کو انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کو ہم بوٹی دے گا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور شوگر ہوتا ہے، پتھری ہوتا ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اور انسان کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، کانوں میں سننا نہیں چاہتا، آواز نہیں سنتا ہے، جو پیدائشی نہیں سنتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس بالکل اس کا ٹوٹکا موجود ہے. جس کو زہر کا ستی دیا ہوا ہے اسی بچے کو بالکل اس کو پتہ تجربہ ہو جائے گا کہ یہاں پر سانپ رہتا ہے اور یہ سانپ کی ان کی رہائش ہے، اور ہم کو بالکل تجربہ، اس کی خوشبو ہو جاتی ہے سر تو یہاں پر سانپ رہتا ہے، یہ ہم کو کنفرم پتہ چل جاتا ہے. ہاں جوگیوں کے بچے، بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جوگیوں کے بچے تو بالکل مرد ہے نا، وہ تو اپنا کرتب دکھاتے رہتے ہیں، وہ گاؤں میں چلے جاتے ہیں، مگر ہماری جوگن ہے نا، ان کے پاس ایسا کرتب ہے جو پاکستان سے باہر ملکوں کن ویسے ان لوگوں کے پاس نہیں، جتنا ان کے پاس کا ایک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کان صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی حق کی مزدوری لیتے ہیں. وہ کان میں گندگی ہوتا ہے، اس کے اندر جیت پڑ جاتا ہے. انسان مرچ ایسا کڑوا ہوتا ہے جو بات چھوڑ دو، مگر اس مرچ کے اندر بھی ایک اپنا جیت پیدا ہو جاتا ہے. تو کان کو صاف کرتی ہے، وہ کان کے نلی کے ذریعے ان کو پھونک دے کر ان کا کان صاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے اس کے گند ہوگا پھر ان کو بھی صاف کر لیتی ہے، صرف ایک نلی کے ذریعے، پائپ ہوتا ہے ان کے ذریعے. تو یہ بھی ہمارا. اور ان چلے جاتے ہیں گاؤں میں، وہ اپنا کیا گیت ان کو سناتے، صحرا جس کو کیا جاتا ہے، وہ سنا کر ان کا دل بہلا کر وہ پھر آٹا پانی اور وغیرہ کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں. فوری طور اگر کسی کو سانپ ڈس جائے، ہم تو جوگی، ہمارے پاس تو یہ سانپ کا منکا بھی ہوتا ہے، ہم منہ سے بھی زہر نکال لیتے ہیں. مگر کسی کو بھی ڈس جائے، یہاں پر تھر کا ریگستانی اک جس کو کیا جاتا ہے، اس میں دودھ نکلتا ہے، اسی ڈنگ کے اوپر بلیڈ کا چیرا لگا کر ان کے اوپر آپ وہ ڈالیں تو یہ آپ کو ٹوٹکا، آپ کو انشاءاللہ 5-6 دن وہ بندہ نہیں مرے گا، انشاءاللہ وہ زہر کو ختم بھی کر سکتا ہے. یہ یہاں پر یہ تھر کا جو ریگستانی خشک علاقے کا آگ ہوتا ہے، وہ دوسرا یہاں پر تھور ہوتا ہے، ان میں بھی دودھ وائٹ نکلتا ہے. تو وہاں پر آپ اس کو بلیڈ لگا کر اس کا خون نکلنا شروع ہو جائے، اس کے اوپر آپ وہ ڈالتے رہیں. دوسرا یہاں پر ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے، ان کی سمجھو وہاں کی ان لوگوں کو ٹو کو آپ کھا جائیں تو زہر کو اثر نہیں کرنے دیتا ہے. اور زہر کا تجربہ جب پتہ چلتا ہے، یہاں پر پیاز ہوتا ہے، پیاز کو آپ کھائیں، آپ کو جو کھارا لگا تو سمجھو آپ کا زہر ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کو میٹھا لگ رہا سمجھو آپ میں زہر ہے. تو یہ کنفرم، یہ ہمارا ٹوٹکا ہے. کسی بھی بندے کو براڑی میں کس جگہ پہ رہتے ہیں، یہ آک اور تھور اور پیاز کو کھاتے رہیں، آپ کو پتہ چلے گا بھائی ہم کو میٹھا لگ رہا تو سمجھو آپ میں زہر ہے، اگر وہ آپ کو کڑوا لگا سمجھو زہر آپ کا کم ہو گیا ہے. سمجھو نہر چلتی ہے، نہر کو چلتی ہوئے کو آپ وہاں پر ایک مٹی کا آپ ایک بڑا ڈھیر کر دیں گے تو وہاں پانی رک جائے گا. جیسے انسان کو یہاں سے ڈس گیا، آپ یہاں سے باندھ دیں زور سے رسی سے
باندھ دے, بالکل وہ زہر اس کا اثر اوپر نہیں جا سکتا, وہ زہر وہیں کھڑا ہوگا کیونکہ وہ رگیں ورک نہیں کرے گی تو زہر اوپر نہیں جا سکتا. اس کو اچھی طرح سے باندھ دے تو انشاءاللہ زہر اوپر نہیں جا سکتا ہے. یہ بالکل حقیقت ٹوٹکا ہے. میری زندگی کا اہم یہی ہے. تو ابھی دنیا کے حساب سے جوگی تو ہم خاندانی ہمارا کام بھی ہے, مگر میرا یہ اہم چیز ہے, میں بین بجاتا ہوں, میرا کرتب ہے بین کے ساتھ. اور پتہ نہیں کیا جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں راگ, جو بھی یہاں پر دنیا جو راگ پسند کرتے ہیں, مارواڑی لوک گیت ہوتے ہیں, یہاں پر کلاسیکل گیت ہوتا ہے, اور سندھ ثقافت کے بہت ایسے پروگرام بھی ہوتے ہیں. مجھے ملا بھی تھا تو میرا بڑا شوق ہے بین بجانے کے لیے. میں بین بجا کر دنیا سے اپنا فن کا مظاہرہ دکھاؤں گا. اور دوسرا آئٹم یہ, سانپ کو ناک میں ڈالیں گے, منہ میں نکال کر اس کو دکھائیں گے. یہ بھی ہمارے پاس کنفرم حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہمارا شوقیہ ہے. اور بین بجانے میں زیادہ میرے کو شوق ہے کیونکہ بین بجا کر میں اسی بین کے ذریعے اپنا روزی روٹی بھی کر سکوں اور اپنا کرتب دنیا کو دکھا سکوں. یہ میرا حقیقت میرا دلی شوق ہے. ہمارے آپ کے یہاں ان لوگ آئے ہیں, کوئی بڑے بڑی شکریہ میں مانتا ہوں ان کے, بڑے آپ کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر ہمارے پاس آئے, ان کی بڑی بڑی مہربانی. ان ناظرین کی جو ہمیں غریبوں کی اتنی سپورٹ کر کر دنیا کو دکھا رہے ہیں. کب کوئی ایسے ہمارے پاس ایسا بندہ کوئی نہیں آیا میڈیا کا جو ہمیں غریبوں کو ایسے باہر نکالے. ان لوگوں کی بڑی مہربانی جو ہمارے پاس آئے, ہمارا انٹرویو لے کر دنیا کو دکھا رہے ہیں. ہم تو اس کا بڑا ان کے لیے بہت دلی ذات سے ہم دعائیں مانگتے, اللہ ان کو خوش رکھے, ان کے بچوں کو آباد رکھے جو ہم غریبوں کو اتنی داد دے رہے ہیں. جوگی ہونے کا ناطے کا یہ کام ہے. تو ہمارا ایسے کوئی دوائی ہوتی ہے, جڑی بوٹی ہوتی ہے, تو ہم اسی جوگیوں کے حساب سے, اگر ایسا ہمارے پاس ٹوٹکا نہ ہے تو پھر ہم جوگی کسی کے. ہم کو سانپ پکڑنا یہ ہمارا کام. سانپ کو کیسا سانپ ہے, کہ یہ کون سا سانپ ہے, یہ کس جگہ پر جا رہا ہے سانپ, یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ کام ہے. یہ تو ہمارا دلی شوق ہے, اس کی وجہ سے ہم کو جوگی کیا جاتا ہے.